سول سوسائٹی، سینئر وکلا اور بار کونسلز کے نمائندگان نے پاکستان آرمی کی طرف سے کیپٹن صفدر کی گرفتاری اور آئی جی سندھ پولیس کے ساتھ ہونے والے واقعے کی انکوائری رپورٹ کو نامکمل قرار دیتے ہوئے اس پر سوالات اٹھا دیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ رپورٹ واقعے کے حقائق کو منظر عام پر لانے میں ناکام رہی ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مظاہرہ قائد کی بے حرمتی کے واقعے پر آئی ایس آئی اور سندھ رینجرز پر فوری اقدامات لینے کے لیے شدید عوامی دباؤ تھا اور اس لیے افسران نے کچھ زیادہ ہی جوش کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود سے اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا، جس سے دو اداروں کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین عابد ساقی کا کہنا ہے کہ انکوائری کی رپورٹ عوامی دباؤ کے بے بنیاد مفروضے پر کھڑی ہے اور واقعے کو کور اپ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ جو انکوائری رپورٹ ہے یہ بے بنیاد ہے، غیر حقیقی ہے اور واقعے کو کور اپ کرنے کے لیے یہ بنائی گئی ہے۔ ایک بات یہ انہوں نے کہا کہ عوام کا شدید رد عمل تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے جذباتی طور پر اس رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ عوامی رد عمل کہاں تھا، اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا جذباتی طور پر ان ایجنسیوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ صوبائی انتظامیہ کے سب سے اعلیٰ آفیسر کو اغوا کر کے اس کو یرغمال بنا کے تو اس سے اپنی مرضی کے آرڈر کروائیں۔ اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے والے وکیل اور سماجی رہنما جبران ناصر نے بھی رپورٹ پر اپنے تحفظات بیان کرتے ہوئے کہا کہ مظاہرہ قائد کی بے حرمتی کے جرم میں تو پولیس مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر گرفتاری کر ہی نہیں سکتی، تو اس حوالے سے عوامی دباؤ کس طرح سے آ سکتا تھا؟ گرفتاری کا جواز تو مظاہرہ قائد کی تقدس کی پامالی نہیں تھی، گرفتاری کا جواز تو وہ جان سے مارنے کی دھمکی تھی۔ تو کیا ہمارے اداروں پہ آئی ایس آئی اور رینجرز، جن کے افسروں کا نام نہیں لیا گیا مگر کم سے کم ان کے اداروں تو بتا دیے گئے ایس پی آر نے، کیا ان اداروں پہ پبلک پریشر تھا کہ ایک وقاص نامی شخص کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے، آپ گرفتاری کریں؟ چونکہ یہ بات تو آئی ایس آئی اور رینجرز کو بھی پتا ہونی چاہیے کہ جب مزار کی تقدس کی پامالی کے اوپر جو ہے بغیر مجسٹریٹ کے وارنٹ کے آپ گرفتار نہیں کر سکتے، تو کس قسم کا پبلک پریشر؟ جبران ناصر کا مزید کہنا تھا کہ آج کل تو صحافیوں کے خلاف بھی مضحکہ خیز مقدمات آئے روز درج ہو رہے ہیں، تو کیا لوگ یہ سمجھیں کہ ان ایف آئی آرز کے اندراج کے لیے بھی کوئی اثر و رسوخ استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ تو تمام تر پاکستان کے شہریوں کے لیے ایک تشویش کا باعث ہے، خاص طور پہ اس دور میں جب ہمارے پاس اس طرح کی فریولس ایف آئی آر، یہ جھوٹی ایف آئی آر جو ہیں، خاص طور پہ صحافی حضرات کے خلاف جو ہے وہ روز ایک خبر آتی ہے ہمارے پاس، تو پھر کیا ان ایف آئی آر کے اندر بھی ہم یہ یقین رکھیں کہ گو آئی جی صاحب اغوا نہیں ہو رہے مگر کہیں نہ کہیں اثر و رسوخ استعمال ہو رہا ہوگا؟ شاید اس لیے آئی جی صاحب کو اغوا کرنا پڑا چونکہ دوسری طرف ایک شخص کی سیاسی پہچان تھی، اور باقی کیسز میں ایس ایچ او کو اغوا کر کے کام ہو رہا ہے، اور چونکہ ایس ایچ او اغوا ہو رہا ہے تو اس کی خبر نہیں بن رہی۔ سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمین حیدر امام رضوی نے اس رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ رپورٹ کا منظر عام پر آنا اچھی بات ہے، مگر فوج کو چاہیے کہ وہ ملوث افسروں کے نام اور ان کے خلاف ہونے والی محکمانہ انکوائری کی تفصیلات بھی پبلک کرے جیسے سویلینس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اچھا اقدام ہے، انہوں نے انٹروگیٹ کیا، انویسٹیگیٹ کیا اور پھر بعد میں اس نتیجے کو پہنچے کہ کچھ یہ آفیشلز تھے جو گئے تھے، لیکن بہرحال پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کیا ڈپارٹمنٹل کارروائی ہوئی وہ سامنے آنی چاہیے، ان کے نام سامنے آنے چاہیے تاکہ پبلک کو پتہ چلے، پراپر اکاؤنٹیبلٹی نظر آئے نا، جیسے کہ دوسرے لوگوں سویلینس میں ہوتی ہے۔ انکوائری رپورٹ آنے کے بعد سے ہی عوامی اور سیاسی آراء بٹی نظر آ رہی ہے۔ کچھ حلقوں نے نہ صرف رپورٹ کو ویلکم کیا ہے بلکہ اسے تاریخ ساز قرار دیا ہے، جبکہ کچھ حلقوں نے رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے اسے واقعے کے ذمہ دار اصل کرداروں کو بچانے کا ایک حربہ قرار دیا ہے۔ احمد سعید، وائس PK.net، لاہور۔